فوربس کے 2024 کی فہرست کے مطابق برنل آرنولڈ $232 بلین کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ برنل آرنولڈ کی زندگی کا سفر بے مثال، اسٹریٹجک ویژن اور عمدگی کی انتھک جستجو کی کہانی ہے۔ یہ ویڈیو برنل آرنولڈ کی زندگی کی تاریخ کی پیچیدہ تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہے، جس میں ان کی پرورش سے لے کر تعلیم، ابتدائی کیریئر اور کامیابی کے راستے میں ان کی درپیش چیلنجز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان کے تعارف کی بات کریں تو برنل آرنولڈ 5 مارچ 1949 کو روبوئیکس، فرانس میں پیدا ہوئے۔ ان کے معمولی آغاز سے لے کر لوئی وٹون کے CEO بننے تک ان کی کوششیں بے مثال ہیں۔ اگر ان کی ابتدائی زندگی اور فیملی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو آرنولڈ شمالی فرانس کے ایک شہر روبوئیکس میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والد جین لیون آرنولڈ ایک صنعت کار تھے جو ایک تعمیراتی کمپنی کے مالک تھے، اور ان کی والدہ میری جوزف ایک گھریلو خاتون تھیں۔ آرنولڈ کی والدہ کو ڈیور کی سکن کیئر اور پرفیومز کا کافی شوق تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ برنل کا شوق بھی لگژری برانڈز کی طرف راغب ہوا۔ اگر ان کی تعلیم اور ابتدائی کیریئر کی بات کریں تو انہوں نے اپنی تعلیم روبوئیکس سے حاصل کی اور اس کے بعد ایکول پولی ٹیکنک سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ باشمول اپنے والد کو تعمیراتی کاروبار کو فروخت کرنے اور ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کو بڑھانے پر آمادہ ہوئے۔ 1976 تک مقابلے سے کئی سال آگے آرنولڈ ریئل اسٹیٹ میں انتہائی منافع بخش اور بالکل نئے شعبے میں پیش قدمی کر رہے تھے اور ٹائم شیئر پراپرٹیز بنا رہے تھے، جس نے انہیں صرف 29 سال کی عمر میں خاندانی کاروبار کا مکمل کنٹرول دے دیا تھا۔ 1981 میں جب ٹیکس سے بھرپور پالیسیوں والی فرانسیسی سوشلسٹ پارٹی برسر اقتدار آئی تو آرنولڈ نے اپنے خاندان کو امریکہ منتقل کر دیا، جہاں انہوں نے 3 سال ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو بڑھانے میں گزارے۔ جیسے ہی وہ امریکی مارکیٹ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے تعمیرات اور ریئل اسٹیٹ سے بہت آگے کے عزائم تیار کیے، اور انہوں نے ایک ایسے کاروباری ادارے کی تلاش شروع کی جس کی وہ پیمائش کر سکیں۔ لگژری انڈسٹری میں انٹری۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آرنولڈ نے اپنا پہلا اقدام 1984 میں کیا، جب فرانسیسی حکومت کسی بھی ایسے کاروبار کو سبسڈی کی پیشکش کر رہی تھی جو باسوق کو بچا سکتی تھی، جو کہ ایک مشہور ٹیکسٹائل اور ریٹیل امپائر تھا جس کے ماتحت کئی جدوجہد کرنے والے کاروبار موجود تھے، اور جن نے ایک عالمی مشہور انعام جس کا آرنولڈ کو کئی سالوں سے انتظار تھا، دی ہاؤس آف ڈیور، بھی حاصل کیا۔ 1987 میں باسوق سے $500 ملین کی نقد رقم لے کر انہوں نے اپنے اگلے لگژری ہدف میں سرمایہ کاری شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مشہور فرانسیسی برانڈز موئٹ ہینیسے اور لوئی وٹون اس وقت ضم ہو گئیں، اور انہوں نے لوئی وٹون کے تمام سینئر ایگزیکٹوز کو ہٹا کر ایک بار پھر ایک بڑے گروپ میں جمع کرنا شروع کیا، جسے وہ ایک لگژری گوڈ سپر مارکیٹ کہتے تھے۔ لگژری اسپیکٹرم کے مطابق برانڈز، فیشن، گھڑیاں، اسپرٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے برانڈز جن میں سیفورا کاسمیٹکس اور ٹیگ ہیور جیسے نام بھی شامل ہیں، انہوں نے اسے یورپ اور شمالی امریکہ سے آگے ایشیا، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا تک بھی پھیلا دیا۔ اگر چیلنجز کی بات کریں تو اپنی شاندار کامیابی کے باوجود برنل آرنولڈ کا سفر چیلنجز اور تنازعات کے بغیر نہیں رہا۔ معاشی بدحالی اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے لے کر حریفوں اور اسٹیک ہولڈرز کی مخالفت پر قابو پانے تک آرنولڈ نے کامیابی کے راستے میں بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کیا، تاہم اس کی دور اندیشی اور فضیلت کے لیے غیر متزلزل عزم نے انہیں مشکلات پر قابو پانے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کے قابل بنایا۔ اسٹار برانڈز کی کریشن۔ 2001 میں ہارورڈ بزنس ریویو انٹرویو میں آرنولڈ نے اپنے مشہور کاروباری عمل کی وضاحت کی، جو کہ روایتی فیشن انڈسٹری کے برعکس تھا، جس میں فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کریٹیوٹی کے اصولوں پر بھی توجہ دی گئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیموں کی پوری توجہ اسٹار برانڈز کی تخلیق ہے، جو کہ آرنولڈ کے 4 اصول بتائے گئے ہیں، جس کے مطابق برانڈز کو لازمی، جدید، تیزی سے ترقی کرنے والے اور انتہائی منافع بخش ہونا چاہیے۔ آرنولڈ کی کامیابی کا راز۔ 2019 میں فائنینشیل ٹائمز نے بتایا کہ آرنولڈ کو ایک ارج تھی بڑے برانڈز بنانے کی اور ان کی کریٹیوٹی کو پروفٹ میں تبدیل کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔
اس بات کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس طرح 4 سال کے عرصے میں لوئی وٹون کو ایک بینکرپٹ ٹیکسٹائل کمپنی سے گلوبل رینکنگ میں 46.8 بلین یوروز کی سیلز کرنے والا بڑا برانڈ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 70 سے زائد بڑے برانڈز کی ایک لگژری پورٹ فولیو بن گیا۔ برنل آرنولڈ کی زندگی کا سفر بصیرت، عزم اور حکمت عملی کی قیادت کا نام ہے۔ فرانس میں اپنی عاجزانہ شروعات سے لے کر عالمی شہرت حاصل کرنے تک، آرنولڈ کی کہانی دنیا بھر کے لوگوں کو جذبہ اور استقامت کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ اپنی کاروباری کوششوں، اسٹریٹجک حصول اور انسان دوستی کے اقدامات کے ذریعے برنل آرنولڈ نے نہ صرف لگژری انڈسٹری کو نئی شکل دی بلکہ معاشرے پر بھی ان منٹ نشان چھوڑ دیے۔